بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق وايام اكل وشرب وذكر لله او كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام اور عظمت کے ساتھ دل کی گہرائی سے درود پاک پڑھ لیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ برادران اسلام، عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے اور ساتھ ہی عید الاضحیٰ کا دوسرا دن بھی ہے۔ بہت مبارک ایام ہے، ایک طرف عید الاضحیٰ کا دوسرا دن اور پھر ایک طرف جمعۃ مبارک کا عظیم دن، اور ہم سب اس وقت اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کی فضیلتوں سے اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے مقدس دنوں کی فضیلتوں سے ہم سبوں کو اور پوری امت مسلمہ کو مالا مال فرمائے۔ مجھے آج آپ حضرات کی خدمت میں جو باتیں عرض کرنی ہیں بہت اہم باتیں ہیں، جس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے کامیاب بنائیں۔ کچھ پوائنٹ پر میں آج گفتگو کروں گا
شرط ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں تو فائدہ ہے، نہیں آپ ایسے ہی سرسری طور پر سنتے جائیں گے تو آپ زندگی میں ہزاروں خطبات لچھے دار بھی سن لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شرط ہے عمل کی نیت سے سننا، کیونکہ سامنے والا جو بات آپ کو بتائے گا صرف بتانے کی حد تک ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ آپ کو تعویذ کی طرح آپ کے دل و دماغ میں پلا دے اور آپ اپنے اندر حلق میں لے لیں۔ وہ اپنی جذبات میں کوشش کرے گا کہ آپ کے دل و دماغ میں بات اترے، لیکن تعویذ کی طرح گھول کر پلا دے ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ کرنا ہے تو آپ ہی کو کرنا ہے، چاہے کتنے ہی بڑے لچھدار آپ تقریریں سن لیں، عمل کی نیت سے سنیں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں سنی بن کر صرف سنیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے شرط یہ رکھی ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ پہلی پوائنٹ، پہلی بات، اب قربانی ہو گئی، اب کرنا کیا ہے؟ پہلی پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ قربانی ہو گئی، اب کرنا کیا ہے آگے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ اب جب قربانی ہو گئی تو اب اس عمل کی حفاظت کرنا ہے۔ بہت دھیان سے سنیے، عمل کی نیت سے سنیے۔ قربانی ہو گئی اور عظیم ترین قربانی آپ نے اور ہم نے اللہ کے نذرانے میں دی ہے، جانوروں کی شکل میں اللہ کے یہاں نذرانے کے طور پر پیش کیے ہیں، اب اس کی حفاظت کرنی ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم بہترین سے بہترین عمل انجام دے دیتے ہیں، کر لیتے ہیں، لیکن اس کی حفاظت ہم نہیں کر پاتے۔ آپ اور میں یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی دکاندار دکان چلاتا ہے یا کوئی تاجر تجارت کرتا ہے، دن بھر کمائی کرتا ہے، اب جب دن بھر کمائی کرنے کے بعد گھر کو لوٹتا ہے تو وہ جو مال لے کر، جو پیسے اس نے محنت کر کے، کوشش کر کے اس نے کمائی کی، اب جب لوٹتا ہے تو لوٹتے وقت اس کی نظر کس چیز پر ہوتی ہے؟ اس چیز پر ہوتی ہے کہ کہیں یہ پیسے مجھ سے کوئی لٹیرا نہ حاصل کر لے، کیا کوئی لٹیرا راستے میں نہ مل جائے کہ وہ میری پونجی ہی لے لے۔ تو وہ بڑے ہی چوک و چوبند کے ساتھ، ہوشیار ہو کے، چالاکی کے ساتھ وہ پیسے گھر لے کر آتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہم نے قربانی دے دی، ہم میں سے اکثروں نے قربانی دے دی ہے، تھوڑے بہت لوگ ہیں جو دے رہے ہیں ابھی بھی، تو اکثروں کی قربانی ہو چکی ہے۔ اب یہ جب ہم نے یہ قربانی دی ہے تو ایک عظیم اور روحانی نیکی ہمیں ملی ہے، ثواب ہم نے کمائے ہیں، روحانی طور پر جو ہم نے کمائی کی ہے اس کمائی کی حفاظت اب ہمیں کرنی ہے، اور اس کمائی کے لٹیرے ہمارے سامنے جو سب سے بڑا بن کر کھڑا ہے، اس کمائی کو لٹیرنے والا وہ ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان۔ اس شیطان سے اب ہمیں اپنی کمائی بچانا ہے۔ جیسے کمائی کرنے والا جب دن بھر
کمائی کی، خون پسینے سے اس نے ایک ایک روپے جمع کیے. اب وہ بڑی چوک و چوبند کے ساتھ گھر کو لوٹتا ہے کہ کہیں لٹیرے میرے پیسے نہ لوٹ لے. تو یہی ہماری حالت ہے کہ ہم نے ایک عظیم قربانی دی اور روحانی طور پر ہمیں جو نیکیاں ملی ہے، جو کہ اصل میں آخرت کے اندر یہ کیا ہے؟ مال ہے. اب اسے ہمیں کس سے بچانا ہے؟ شیطان جیسے بڑے دشمن سے ہمیں بچانا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ اور میں خون پسینے کی کمائی سے ہم نے مال جانور کی شکل میں خریدا اور ہم نے اللہ کے نذرانے کر دیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں یہ سب کا سب ہمارا خون پسینے کی کمائی جو ہم نے جانور کی شکل میں کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں یہ ہمارے لیے ندامت کا ذریعہ بن جائے. ذریعے آخرت بننے کے بجائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ذریعے ندامت بن جائے کہ لاکھوں روپے کا آپ نے جانور خریدا اور قربانی دی اور آخرت میں آپ کو اس کا کچھ صلہ اور بدلہ ملا نہیں. تو پھر ایسے شخص کو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے کہا ہے یہ سب سے بڑا آخرت میں مفلس شخص ہے. کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا آخرت میں مفلس یعنی کنگال شخص ہے کہ آخرت میں اسے کچھ ہاتھ نہیں ملا. دنیا میں پہاڑوں جیسے اعمال کیے تھے، پہاڑوں جیسے اعمال کیے تھے، لاکھوں کے جانور خریدے تھے، اللہ کے نذرانے کے طور پر اللہ کو عنایت کیے تھے، لیکن اس کی حفاظت دنیا میں نہیں کی اور یہاں اس کا کوئی صلہ اور بدلہ نہیں. تو ایسا شخص کیا ہے؟ مفلس ہے، کنگال ہے. جیسے کہ حدیث میں ہے نا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر انسان بڑی بڑی نیکیاں کی ہوں گی لیکن آخرت میں وہ مفلس ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو کچھ بھی کیا تھا وہ نام و نمود کے لیے کیا تھا، دکھاوے کے لیے کیا تھا، ریاکاری کے لیے کیا تھا، اس لیے وہ آج آخرت میں سب سے بڑا مفلس اور کنگال ہے. تو یاد رہے گی پہلی پوائنٹ کیا؟ جو ہم نے قربانی کی اب اس قربانی کی حفاظت ہم کریں. اب حفاظت کیسے ہو میں بتاتا ہوں، طریقہ فارمولہ بتاتا ہوں. حضرات علماء کرام فرماتے ہیں اس عظیم ترین آپ کی قربانی کی حفاظت یہ ہے کہ آج عید کا دوسرا دن ہے، لوگوں کے یہاں دعوتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، ملاقاتوں کا سلسلہ چل رہا ہے. دعوت میں عزیز و اقارب آئیں گے، لوگ گپوں میں بیٹھیں گے اور باتوں میں بیٹھیں گے. فلاں یہ کہے گا باتیں کرتے کرتے کہ ہمارا جو جانور تھا وہ ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں سب سے اچھا جانور تھا، فلاں کا جو جانور تھا وہ بڑا کمزور تھا، گوشت تک نہیں. آج کا دن جو دوسرا دن ہے عید کا، آج ہماری محفلوں میں، ہمارے دسترخوان میں جب کھانا سجیں گے، دسترخوان بچھائے جائیں گے، دوست اقارب آئیں گے، ملاقاتوں کا سلسلہ چلے گا، تو باتوں باتوں میں ایک دوسرے کی برائی، ایک دوسرے کی چغل خوری، ایک دوسرے کی غیبت کرنا شروع کر دیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ جس پر آپ نے چغل خوری کی، جس کی آپ نے برائی بیان کی، اس کا تو کچھ نہیں بگڑا، آپ کا اور میرا بگڑ گیا. یہ جو آپ نے قربانی اور میں نے قربانی کی وہ بیکار کی بیکار ہوتی. تو یہ ہے اعمال کی حفاظت کہ کس طرح حفاظت کریں. اس طرح حفاظت کریں کہ آپ کو دوسروں سے کیا لینا اور آپ کو اپنی بڑائی بتا کے کیا فائدہ کہ میں نے لاکھوں کا جانور لیا، پورے محلے میں میرا جانور بہت اچھا تھا، خاندان میں بہت اچھا جانور تھا، گوشت بھی بہت ہوا، فلاں
کہ جانور میں گوشت ہی نہیں اور اس کا گوشت بھی اچھا نہیں، کیا ملا آپ کو؟ مجھے اور آپ کو یہ کہہ کر کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے بھی اپنے مال اور پسینے کی کمائی سے جانور اپنی وسعت کے مطابق دیا، اللہ نے اس کے دل کو دیکھ لیا ہے۔ آپ ان کے دل کے ٹٹولنے کے نگراں اور داروغان نہیں ہیں۔ ہوتا ہے اسے، ہم جب بیٹھتے ہیں آپس میں تو گپوں میں اس قسم کی باتیں کر لیتے ہیں۔ آج معاشرے کا المیہ یہی ہے، آج ہمارے معاشرے کا المیہ حالت یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ تو خدا را آپ عظیم قربانی دے کر اپنے قربانی کو بیکار اور ضائع نہ کریں، پہلی پوائنٹ۔ دوسری پوائنٹ ہے، دوسری بات ہے حقیقی صلہ رحمی کرنا۔ یہ آج کے خطبے کی دوسری پوائنٹ ہے جو بہت اہم ہے، حقیقی صلہ رحمی کرنا۔ حقیقی صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ آپ اسے سنیے۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں حقیقی صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، جو رشتے روٹھے ہوئے ہیں، ان کو آج کے دنوں میں منانا۔ کیونکہ عید کا دوسرا دن ہے تو حقیقی صلہ رحمی مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا ہے، روٹے ہوئے رشتوں کو منانا ہے۔ یہی حقیقی صلہ رحمی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ بھائی بھائی سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں دشمنی کر کے رکھا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھے ہوئے، تھوڑے سے روپے کے بارے میں بھائی بھائی میں دشمنی، بہن بہن میں دشمنی، باپ بیٹے میں دشمنی، اور بغاوت، عداوت، شقاوت، دل بہت گندا کر لیا اور اپنی انا کو جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم نے قربانی کے جانور پر چھری رکھ دی تو جس طریقے سے قربانی کے گلے پر ہم نے چھری رکھ دی تو اس سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی انا کو قربان کر دیں، اپنی انا کو، اپنے میں پنا کو قربان کر دیں۔ اگر آپ اپنے بھائی سے دشمنی کر کے لاکھوں روپے کا جانور قربان کر رہے ہیں، بہن بہن سے دشمنی رکھ کے لاکھوں روپے کا جانور قربان کر رہے ہیں، اس کو شریعت میں پسندیدہ جانور اور اللہ کی راہ میں قربان کیا ہوا جانور تسلیم نہیں کیا جاتا۔ سب سے پہلے جانور کی گردن پر چھری چلانے سے پہلے اپنے انا پر چھری شریعت کی رکھنی پڑے گی۔ کیا میں بڑا نہیں، لیکن ہو کیا رہا، جانور کی گردن پر چھری چلا دیتے ہیں، اپنی انا پر چھری شریعت کی رکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ میرے دوستو، عید کا عظیم ترین دوسرا دن ہے۔ اگر بھائی بھائی سے دشمنی ہے تو آپ لذیذ گوشت کا ہدیہ تیار کیجئے، قربانی کا یہ لذیذ گوشت کا ہدیہ تیار کیجئے اور چلے جائیے اپنے بھائی کے دروازے پر اور جا کر خوشی سے گلے مل لیجئے اور کہیے کہ بھائی جو ہوا سو ہوا، جو ہوا سو ہوا، آج میں آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ مجھے بھی معاف کر دیں۔ تو پھر حضرات علماء کرام فرماتے ہیں جو خوشی
قربانی کے جانور پر چھری رکھنے سے نہیں ہو سکتی، وہ خوشی آپ کو یہ ملاقات خوشی دے دے گی۔ کر کے دیکھیے، جائیے، بھائی بھائی سے دشمنی ہے تو قربانی کا عظیم لذیذ گوشت تیار کر کے ہدیے کی شکل میں دیجئے اور کہیے کہ بھائی جو کچھ ہوا سو ہوا، میں نے آپ کو معاف کر دیا، آپ مجھے بھی معاف کر دیں، تو بس پھر بات بن جائے گی۔ رشتے جو آج ہمارے ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے انا پر شریعت کی چھری رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بھائی کیا چلا جاتا ہے دوسرے کے سامنے جھک جانے سے؟ آدمی کہہ دیتا ہے اچھا میرے بھائی نے میری محفل میں بے عزتی کی، میں اس کے سامنے جھکوں، مجھے کیا ضرورت پڑی؟ نہ میں نہیں جھکتا۔ پھر تو آپ نے شریعت کو سمجھائی کیا ہے؟ میں نے سمجھائی کیا ہے شریعت کو کہ اپنے بھائی کے سامنے نہیں جھک سکتے؟ جھکیے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان عالی ہے کہ جو انسان اللہ کی خاطر کسی کے سامنے جھکتا ہے تو وہ لوگوں کی نظر میں بے عزت نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ اس کا مقام اونچا کرتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت دینے والا بھائی نہیں ہے، عزت دینے والے دنیا دار لوگ نہیں ہیں، عزت دینے کے مالک اللہ ہے۔ حضور نے فرمایا جو اپنے بھائی کے سامنے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر جھکے گا، وہ چھوٹا نہیں ہوگا، وہ بڑا ہوگا۔ تو کیوں ہم حقیقی صلہ رحمی نہیں کرتے؟ کیوں ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں بھائی بھائیوں میں دراڑ پیدا کر رکھے ہیں، بہن بہنوں میں رشتوں کو توڑ کے رکھے ہیں؟ اسے ختم کیجئے۔ یہ دوسرا دن ہے جو ہمیں ملے ہیں، آج موقع ہے، آپ کیجئے یہ کام۔ یہ دوسری پوائنٹ۔ تیسری پوائنٹ اور تیسری بات ہے، اللہ نے جو ہمیں قربانی کی شکل میں یہ عزیز اور لذیذ گوشت عنایت کیا ہے، اس پر اللہ کی اس نعمت کے ملنے پر شکر ادا کیجیے۔ کیا کیجیے؟ شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے یہ قربانی کی شکل میں ہمیں لذیذ گوشت عنایت فرمائے ہیں، اس پر شکر ادا ہو۔ ایسے گھرانے بھی ہے کہ جہاں ان مبارک دنوں میں 2 وقت کی سوکھی روٹی کھانے کو بھی میسر نہیں ہے۔ ایسے مبارک دنوں میں ایسے گھر بھی ہیں کہ جن گھروں میں سوکھی روٹی بھی کھانے کے لیے میسر نہیں ہے۔ چلو آپ کہیں گے حضرت آج ایسے گھر کہاں ملتے ہیں؟ اچھا گھر نہیں ملتے تو پھر جیل خانوں میں جا کر دیکھیے، جو تہاڑ جیل میں بند ہیں ان کی حالت جا کر دیکھیے۔ ارے بھائی انہیں آزادی کی سانس تک نہیں مل رہی ہے، کھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ وہ ہمیں آزادی کی سانس بھی دے رہے ہیں اور بہترین گھر بھی دیے ہیں اور بہترین قربانی کی شکل میں لذیذ گوشت بھی عنایت کی۔ تو اس پر کیا کرنا ہے؟ کیا شکر بجا نہیں لانا ہے؟ تو اس پر ہمیں شکر بجا لانا ہے۔ ہاں اس میں ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھیے عزیز اور لذیذ گوشت ہے قربانی کا، لیکن بسیار خوری نہیں کرنا ہے، بہت زیادہ نہیں کھا لینا ہے، بہت زیادہ نہیں کھا لینا ہے قربانی کے گوشت۔ اگر آپ اور میں بہت زیادہ گوشت کھا کر بیمار ہو گئے تو پھر ہم ایک اللہ کی عظیم نعمت صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اور صحت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے آج کے دور میں۔
بسیار خوری، بہت زیادہ کھانے کی عادت اور لت مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے۔ کیا ضرورت ہے بسیار خوری کی عادت اپنانے کی؟ ارے بھائی گڈ ہیبٹ اپنائیے، اچھے ہیبٹ، اچھی عادتیں اپنائیے۔ 2-3 دن کھا لیجئے، اس کے بعد آپ جو ہے وہ جو گوشت جمع کر رکھے ہیں غریبوں میں تقسیم کیجئے، جنہوں نے قربانی نہیں ادا کی سکی ان تک پہنچیے۔ یہ اچھی ہیبٹ ہے، گڈ ہیبٹ ہے۔ بسیار خوری بہت خراب چیز ہے۔ اوور ایٹنگ بہت زیادہ کھانے کی عادت بہت خراب چیز ہے، شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ شریعت میں کیا ہے؟ پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے رکھو۔ اگر ایسا کریں گے، گڈ ہیبٹ اپنائیں گے تو بیمار نہیں پڑیں گے۔ اگر بیمار پڑ کر ہاسپٹل چلے گئے اور ہاسپٹل میں خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو صحت جیسی عظیم چیز کی ہم ناقدری کرنے والے بنیں گے۔ تو یہ بھی نہیں کرنا۔ ایک اور اس کے ساتھ چیز ملا لیجئے، وہ ہے فضول اور اسراف کے ساتھ کھانا، اسراف کرنا۔ آپ کے گھر میں، میرے گھر میں مہمان آئے ہیں، اب مہمان جب آئے ہیں تو ہم جو کھانا بنائیں گے بہت زیادہ نہیں بنائیں گے کہ اتنے کھانے بنا لیے کہ کھا رہے ہیں کم، مہمان پھینک رہے ہیں زیادہ۔ تو اسراف کرنے کے ذریعے کون بنے؟ ہم ہی تو بنے۔ بہت زیادہ حد سے اسراف اور حد سے گزرنے والے کون بنے؟ ہم ہی بنے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے کھانے پینے کے اصول بتلائے ہیں سورہ اعراف میں، کلو واشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، حد سے آگے مت بڑھو، کلو واشربو ولا تسرفو انہ لا یحب المسرفین، حد سے آگے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ جب دسترخوان میں کھانے سجتے ہیں، کھانے لگائے جاتے ہیں تو کھاتے تھوڑے ہیں، پھینکتے زیادہ ہیں۔ ارے میرے بھائی، آپ جس ٹکڑوں کو پھینک رہے ہیں، جن دانوں کو پھینک رہے ہیں، پھینکنے سے پہلے اپنے آپ پر غور کیجئے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ایک بوٹی کھانے کو میسر نہیں ہے، اور ہم پاؤ کے جی، آدھا کے جی گوشت پھینک رہے ہیں۔ تو یہ فضول اور اسراف کرنے والے نہیں بنے تو پھر کون بنے؟ ہم ہی بنے۔ تو یہ بھی نہیں کرنا۔ تو میں نے 3 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھی ہے، اور خوب سے خوب ان ایام میں اللہ کا ذکر کیجیے۔ ایام التشریقی، میں نے جو حدیث پڑھی، ایام التشریقی ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کہ ان ایاموں میں کھاؤ پیو اور اللہ کا ذکر خوب کرو۔ خوب جو ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ اور آخری پوائنٹ میں جو اب رکھنے جا رہا ہوں وہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے، وہ ہے زندگی کے مقصد کو سمجھنا۔ زندگی کا مقصد کیا ہو؟ بندگی ہو۔ کیا ہو؟ بندگی ہو۔ بندگی کا مطلب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اطاعت اور بندگی کرنا۔ اب جب ہم اسوہ ابراہیمی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ذکر کرتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو ذکر کرتے ہیں، تو کیا دیکھیے بہت اہم پوائنٹ اب آپ کے اوپر سے گزر رہا ہے۔ کیا دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف انہی مخصوص دنوں میں اللہ کی بندگی کرتے تھے، اطاعت اور فرما برداری کرتے تھے؟ میرے عزیزوں، بزرگوں، آپ ان کی ہسٹری پڑھیے،
پیدائش سے لے کر آخر زندگی تک بندگی کرتے رہے، بندگی کرتے کرتے تھکے نہیں ہیں۔ ہم ہیں کہ ہم ان مخصوص دنوں میں ہی صرف بندگی کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ شاید کہ صرف یہی دن اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت کرنے کی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اسوہ ابراہیمی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اسوہ ابراہیمی کو ہمیں شروع سے لے کر اخیر تک، لاسٹ پوائنٹ تک ان کی زندگی کا دیکھنا ہے کہ ان کی پیدائش سے لے کر اخیر زندگی کے مرحلے تک ان کی بندگی کیا تھی۔ پیدا ہوئے تو آزمائش میں، پھر ہجرت کیے تو پورا خاندان چھوڑے، پورے وطن کو چھوڑے، پھر وادی سنسان میں چھوڑے، کوئی چرند پرند تک نہیں۔ پھر اس کے بعد اس سے پہلے نمرود کے دربار میں وہ جوانی کو ان کے سامنے رکھ دی کہ اے نمرود، کر جو تجھے کرنا ہے میری جوانی کے ساتھ۔ ہم کیا علی مخصوص دنوں میں صرف بندگی کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں اللہ کو۔ یہ بندگی نہیں ہے، اسی لیے میں نے شعر پڑھا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی ہو۔ اے اللہ، تو نے مجھے زندگی دی ہے تو میں تیرے دین کو سربلند کرنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں مسلمان ہوں تو اسی لیے، میں نمازی ہوں تو اسی لیے، میں زندہ ہوں تو مسلمان ہو کر، مروں گا بھی تو مسلمان ہو کر۔ شروع کی آیت کریمہ میں نے یہی آیت تلاوت کی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا، اے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے کہلوائے، پیغمبر کہیے کہ میری زندگی، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ تو پھر کیا یہ مخصوص ایام گزر جائیں گے پھر ہم مسجدوں کا ایسے ویران کر دیں گے؟ یہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو میں نے کہا نا کہ قربانی کے جانور پر چھری چلا دینا آسان ہے، اپنے انا کی گردن پر شریعت کی چھری رکھنا بہت مشکل ہے۔ اپنی انا پر، اپنے ایگو پر شریعت کی چھری رکھیے، پھر انشاءاللہ بندگی اللہ کی بہت ایزی ہو جائیں گی، بہت آسان ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ ابراہیمی علیہ السلام کی جذبے پر اپنی زندگی کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ آخری سانس تک ہمیں اطاعت فرمانبرداری اللہ کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت و صفات۔